سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان ما علق اقرأ ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ موضوع گفتگو ہے علم، اور یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آج میں نے سورہ علق کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا۔ سورہ علق کی آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو حضرت پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ ان آیتوں میں انسان کی خلقت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ہے علم۔ کتنی اہمیت ہے علم کی۔ قرآن کریم میں سورہ علق میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ پڑھو، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس نے، وہ پروردگار بہت رحیم ہے، اس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی اور وہ سب کچھ بتا کر بھیجا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کتنی اہمیت ہے علم کی، کتنی اہمیت ہے۔ ہم لوگ تعلیم کی اہمیت جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں پر تعلیم حاصل کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں 5 خصوصیتیں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی کہ جو صاحبان علم ہیں۔ ان 5 خصوصیتوں میں سب سے پہلی خصوصیت ہے ایمان۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے۔ یہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے۔ اس میں خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب علم ہے، وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر علم ہوگا تو ایمان ہوگا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ علم ہوگا تو عقل
عقیدہ ہوگا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو عقیدت ہوگی، عقیدہ نہیں ہوگا۔ عقیدے میں اور عقیدت میں کیا فرق ہے؟ عقیدت اندھی ہوتی ہے، چونکہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے اسی لیے ایسا ہوگا، تو یہ ہے عقیدت، اور عقیدت ہندوؤں کو بھی ہوتی ہے۔ اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ بوجھ کر ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس عقیدہ ہوگا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو عقیدت ہوگی۔ سلوات اس کے بعد جو اگلی خصوصیت بتائی گئی وہ ہے توحید۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ خود اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور ملائکہ اور صاحبان علم اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہیں۔ یعنی کہ جن کے پاس علم ہے، جو صاحبان علم ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا عادل ہے۔ عدل الہی پر ایمان لانا اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لانا صاحب علم ہونے کی دلیل ہے۔ اکثر ہم لوگ تفریح میں، ہنسی مذاق میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عقل بٹ رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ جب عقل بٹ رہی تھی تو لگتا ہے کہ تم سب سے پیچھے کھڑے تھے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ خدا عادل نہیں ہے، اس نے کسی کو زیادہ عقل دی، کسی کو کم عقل دی۔ اس لیے میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ آئندہ سے اس جملے کا استعمال کرنے سے پہلے ہم لوگ خیال رکھیں کہ یہ جملہ عدل الہی سے جا کر ٹکراتا ہے۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت کیا ہے؟ خوف خدا سے غمگین رہنا۔ چوتھی خشوع کا معنی ہوتا ہے ہمبلنس۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو۔ اور پانچویں چیز ہے خشیت۔ خشیت کے معنی ہوتا ہے ڈر۔ سورہ اسرا کی 107ویں آیت ہے کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو علم دے دیا گیا ہے جب ان پر تلاوت ہوتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صاحب علم اور جو معرفت رکھتے ہیں خدا کی، انہی کو خدا کا خوف ہے، وہی خدا سے ڈرتے ہیں، انہی کو خدا کی معرفت ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو بچے کو ڈر نہیں لگتا، وہ اس سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے، ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ لیکن وہی اگر کسی بڑے انسان کے سامنے سانپ آ جائے تو وہ دور سے دیکھ کر لرز جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے میں بہت ہمت ہے، بچے میں بہت طاقت ہے، اور اس کے برعکس بڑے انسان میں ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سانپ کے ظاہر پر جاتا ہے، اس کے چمکدار ہونے پر جاتا ہے، اس لیے وہ اسے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، لیکن بڑا انسان اس کے اندر کے زہر کو بھی بخوبی جانتا ہے، اسی وجہ سے وہ دور سے دیکھ کر سانپ کو لرز اٹھتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، وہ صاحبان علم لوگ، ان کو ہی خدا سے خوف ہوتا ہے، وہی لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اور خشیت میں یہی چیز آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، انہی لوگوں کو خدا کا خوف ہوتا ہے، وہی لوگ خدا سے ڈرتے ہیں۔ اب اس کے بعد روایتوں میں ہے
کہ ایک روز پیغمبر اکرم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز و دعا اور ذکر الہی میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے میں سرگرم ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دونوں ہی حق پر ہیں، لیکن وہ لوگ جو ذکر الہی کر رہے ہیں یا نماز روزے میں مشغول ہیں، ان لوگوں سے وہ لوگ افضل ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا، مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے عابد انسان سے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے، اس سے افضل قرار دیا ہے اس انسان کو کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جتنی نماز روزے ہیں، جتنی عبادات ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہے، ہمارے اپنے لیے ہے، یہ سب چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، لیکن جو تعلیم حاصل کریں گے اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے عابد انسان کو وہ اہمیت نہیں حاصل ہے جو اس انسان کو حاصل ہو جو تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت نے اپنی نبوت کو اگر کسی پروفیشن کا نام دیا ہے تو کہا ہے کہ میں تعلیم سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کتنی اہمیت ہے پڑھنے لکھنے کی، کتنی اہمیت ہے تعلیم کی، کتنی اہمیت ہے علم کی۔ اس کے بعد حضرت کی ایک حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے پروردگار نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ ایک اجر گھر سے یہ نیت کر کے نکلنے کے لیے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل رہی ہوں، اور دوسرا اجر اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں اور اس میں کامیاب نہ ہوں، اس کے لیے پروردگار نے ایک ہی اجر رکھا ہے۔ طالب علموں کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حصول علم کے دوران، علم حاصل کرنے کے دوران اگر کسی طالب علم کی موت ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا، اس کا بدن، اس کا جسم قبر میں بھی صحیح و سالم رہے گا، کیڑے اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے حلال و حرام کے راستے جانے جاتے ہیں۔ علم بہشت کا راستہ روشن کرتا ہے، علم وحشت میں دوست کے مانند ہے، علم غربت میں ہمدم ہے، علم تنہائی میں ہم نشین ہے، علم ہر کیفیت میں رہنما اور راستہ دکھانے والا ہے، علم ہر دشمن کے مرد مقابل بہترین اسلحہ ہے، علم دوستوں کے درمیان حسن و زینت ہے، علم ہر قوم کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ آنکھوں کو بصیرت عطا کرتا ہے، علم زندگی ہے، علم دلیل کامیابی ہے، علم بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، علم ایسی خوبصورتی ہے جو چھپائے نہیں چھپتے، علم ایسی بے نیازی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی۔ کتنی پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تک پہنچنے کا راستہ ہے، ہر چیز تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن جو جنت پہ پہنچنے کا راستہ ہے وہ ہے علم۔ سلام مالک کائنات نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک ہے جسم اور دوسرے روح، اور دونوں ہی کی حیات اور بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا کا نام ہے مال،
اور روح کی غذا کا نام ہے علم۔ مولا کائنات امیر المومنین علی آپ فرماتے ہیں کہ علم مال سے 7 چیزوں میں افضل ہے۔ سب سے پہلے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون صفت افراد کی میراث ہے۔ علم سب کے پاس نہیں ہوتا، علم صرف مومن کے پاس ہوتا ہے، اور مال کافر مومن سب کے پاس ہوتا ہے۔ تیسرا کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ چوتھا کہ مال کی حفاظت ہمیں خود سے کرنی پڑتی ہے اور علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ پانچواں کہ دین کے معاملات میں صاحبان علم کی ضرورت ہوتی ہے، صاحبان مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھٹا کہ علم تمہارے کفن میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، یعنی بارگاہ الہی میں یہی علم تمہارے کام آئے گا، مال یہی اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز کہ علم صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت اور قوت عطا کرتا ہے، جبکہ مال اس کے معنی ہوتا ہے۔ کتنی ضروری چیز، کتنی اہم چیز ہے یہ علم کہ دیکھیے کہ حضرت نے جب اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ پڑھا لکھا کر بھیجا، سب کچھ سکھا کر بھیجا، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو اپنے نبی کو دعا سکھائی ہے تو اس میں پروردگار نے کیا سکھایا؟ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کرنا۔ مولا کائنات ممبر پر سے ارشاد فرمانے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ہم ویڈیو ہم ائمہ معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کا دریا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، جس پروفیشن میں بھی ہوں، اس میں کوئی اپنا نام پیدا کرے، اس میں سب سے آگے ہونے چاہیے، اتنا آگے کہ ہمارے نقش قدم کے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے۔ حضرت کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک علم حاصل کرو۔ اور ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو جاب ہو گئی، اب تو نوکری ہو گئی، اب شادی ہو گئی، اب بچے ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ نہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے علم، کسی ایک عبادت کا نام ہے علم، اور اگر علم قربتاً اللہ کی نیت سے حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے تو ہر علم، چاہے وہ فزکس کا ہو، چاہے وہ کیمسٹری کا ہو، جس چیز کا بھی علم ہو، وہ علم دین کہلائے گا۔ بس ارباب ازا یہ باتیں یہیں پر تمام ہوتی ہیں۔ بیویوں، اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اللہ 3 چیزوں سے امتحان لیتا ہے: دولت، جان اور عزت۔ ان 3 چیزوں سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ دولت کا، مال کا دین پر قربان کر دینا آسان ہے، لوگ کر دیتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن جان کا قربان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرا سلام ہے امام حسین کے جانثاروں پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ امام حسین کے لیے قربان کر دیا۔
جان کا قربان کرنا پھر بھی نسبتاً آسان ہے، اور کس کی نسبت آسان ہے؟ آبرو قربان کرنے کی نسبت۔ اللہ نے جب حضرت ایوب کا امتحان لیا، اولاد ختم ہو گئی، کھیت کھلیان گھر مکان سب ختم ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، لیکن حضرت ایوب نے خدا کا شکر کیا، صبر کیا۔ لیکن جب بات ناموس کی آئی تو حضرت ایوب نے کہا کہ پروردگارا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ناموس کی حرمت کی بات ہے۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے ایوب، بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا اللہ نے۔ مکان کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ صحت کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ ایوب کہتے ہیں لیکن جبرائیل میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے سارا امتحان دے دیا، لیکن بس اب ناموس کا امتحان مجھ سے نہیں دیا جائے گا۔ فوراً آواز قدرت آئے کہ اے ایوب، جب بھی صبر کا ذکر ہوگا تو ہمیشہ آپ کا نام لیا جائے گا۔ لیکن جہاں پر ایوب کے صبر کی انتہا ہے، وہاں سے سید سجاد کے صبر کی ابتدا ہے۔ بیویوں، روزے عاشور امام حسین سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ اے سید سجاد، ہم تم سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، میری تلوار لا دیجئے اور میرا عصا لا دیجئے۔ جناب زینب نے پوچھا اے بیٹا تلوار کیوں چاہیے؟ کہا کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ اور پوچھا عصا کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی اماں میرے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا سجاد تمہارا امتحان کچھ اور ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام حسین سے زیادہ سخت امتحان کیا ہوگا؟
اللہ میں نے ابو الحارث کو کہا تھا کہ اے ابو الحارث دن میں تو زینب کے قافلے کے ساتھ رہا کر اور رات میں آ کر مجھے سنانی سنایا کر. ارے یہ شعر مجھے سنانے کے لیے آیا تھا. کہہ رہا تھا کہ مولا آپ کی بہن کا قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچ گیا ہے. مولا کوفی جھولی بھر بھر کے پتھر لاتے ہیں اور تیری بہن کے سر پر مارتے ہیں, تیری سکینہ کے سر پر مارتے ہیں. مولا تیری سکینہ کا سر خون سے رنگین ہے. اے مولا اب آپ جانے اور آپ کی بہن جانا. اور یہ کہہ کے شیر دنیا سے رخصت ہو گیا. رحم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بیویوں امام محمد باقر کہتے ہیں کہ کشاب کے 7 مراحل ایسے ہیں جسے میرے بابا سجاد اپنی پوری زندگی نہیں بھلا سکے. لوگوں نے سوال کیا کہ مولا وہ مراحل کیا ہے. امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا مرحلہ دربار عام کا, بازار شام کا, نامحرموں کا مجمع تھا, ہاتھوں میں پتھر تھے اور میری پھپھیاں میں بلّا کھڑی تھی. ارے یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر سوال ہوا کہ مولا دوسرا مرحلہ کیا ہے. کہا دوسرا مرحلہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ارے خواتین بالا خانوں پہ کھڑی تھی اور اپنے گھر کی چھتوں سے گرم پانی پھینکتی تھی. ارے جب بچوں کے اوپر گرم پانی گرتا تھا تو وہ تڑپ جاتے تھے. وہ تڑپ کر کہتے تھے اللہ ہمارا بدن جل رہا ہے. مولا سے سوال کیا گیا مولا تیسرا مرحلہ کیا ہے. مولا نے کہا کہ تیسرا مرحلہ ارے میرا بابا سید سجاد پیر میں بیڑیا, میرے بابا کو وہاں بیٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بیٹھایا جاتا تھا. ارے میرا بابا سر نہیں اٹھاتا تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے یہ علی کا پوتا ہے. بیویوں میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے کہ میں سارے مراحل پیش کروں. ارے ایک اور مرحلہ سنیے. چوتھا مرحلہ امام فرماتے ہیں کہ یزید کا دربار, شرابی کا دربار, علی کی بیٹیاں. یزید بیٹھا تھا اور پوچھتا ہے, ایک ایک کا نام لے کر پوچھتا ہے کہ ارے ان میں زینب کون ہے, ارے یہ بچی کون ہے. ہائے میرا بابا, ہائے میرے بابا کی خیرات. ارے میں نہ کہتی تھی کہ آبرو کا امتحان بہت سخت ہے. بیویوں بعد واقعات کربلا سید سجاد بس 2 جملہ کہا کرتے تھے. جب بھی مولا کے سامنے پانی آتا تھا تو ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے ہائے میرا بابا حسین ہے. جب کٹے ہوئے گوشت پر نظر پڑتی تھی تو تڑپ جاتا تھا. جب ماں بہنوں پر نظر پڑتی تھی تو ایک مرتبہ کہتے تھے واہ جاوا. بیویوں بعد واقعات کربلا مولا ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہے.
کچا گوشت برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز مولا بازار گئے تو کسا گوشت کاٹ